بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سامعین محترم، آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ قرآن شریف کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اس کلاس کو خود بھی جوائن کریں اور اپنے جاننے والوں کو بھی اس کی طرف رہنمائی فرمائیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بن سکتا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، تو جتنے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی، اتنا ہی آپ کے اور میرے نامہ اعمال کے اندر اجر لکھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے پہلی تاریخوں کے بارے میں۔ ہلال بولتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، اہلہ ہلال کی جمع ہے۔ قل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بنائے گئے اوقات کار ہیں لوگوں کے لیے اور ایام حج کے لیے، اور اسی طریقے سے دیگر جو عبادتیں کی جاتی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ تاریخ سے ہے، چاند کے اعتبار سے ان کا حساب کیا جاتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم گھروں میں آیا کرو، من ظُهُورِهَا، گھروں کے پچھلے حصوں سے، عقب سے، خواہ نقب لگا کر ہی لوگ آتے ہوں۔ یہ اصل میں زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم موجود تھی کہ جب کوئی آدمی احرام باندھ لیتا تھا تو جب تک وہ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو کر احرام اتار نہیں لیتا تھا، وہ اپنے گھر میں واپس نہیں آتا تھا، اور اگر کسی بامر مجبوری آنا بھی پڑے تو وہ گھر کے پچھلی طرف سے، خواہ وہاں سے نقب لگا کر یا کسی بھی طریقے سے کوئی راستہ رکھ کر ان کو آنا پڑتا، تو وہاں سے آتے تھے، گھروں کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ تو اس پر یہ تنبیہ فرما دی گئی کہ بھئی تم اس کو نیکی کا کام سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ نیکی کا کوئی کام نہیں۔ نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور گھروں میں تم آیا کرو سیدھے راستے سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی اس چیز کا نام ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آیا کرو تم ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم جو ہے فلاح پا سکو۔ فلاح کا مطلب کامیابی ہوتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم قتال کیا کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم جو ہے حدود سے تجاوز مت کرو۔ یہاں سے اگلی آیات کے اندر جو بیان آنے والا ہے اس کا پس منظر ہے۔ ہوا یوں تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ تو اگلے سال جب آپ تشریف لا رہے تھے تو صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہوا کہ ہم جو ہے وہ ایسے لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب وہ وعدہ خلافی کریں اور ہمارے لیے مسائل بن جائیں۔ تو چنانچہ انہوں نے اسلحہ ساتھ لے لیا، اور پھر اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ یہ اشہر حرام ہیں اور اسی طریقے سے جو حرمت والی جگہ ہے، تو وہاں پر قتال ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھو یہ چیزیں حرمت والی ضرور ہیں، لیکن تمہارے اوپر جو ظلم اور زیادتی ہوگا اور قتال میں اگر ابتدا وہ لوگ کرتے ہیں تو حرمت کو پامال کرنے والے وہ ہوں گے، تم تو صرف جواب دینے والے ہوگے۔ تو فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے مت بڑھنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم انہیں قتل کرنا، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکال دینا،
من حیث اخرجوکم، وہاں سے جہاں سے وہ تمہیں نکالیں، والفتنۃ اشد من القتل، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ تشدد کا راستہ اپنانا یہ قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ یعنی ایک چیز ہے فتنہ پھیلانا، یعنی کہ تشدد کے راستے کو اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا غیر منصفانہ رویہ اختیار کرنا، تو اب اس کے مقابلے میں جب تم قتل کرو گے تو تمہارا قتل کرنا اس کے مقابلے میں اہون درجے کا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے آس پاس میں تم قتال مت کرنا یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں پر قتال کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اب وہ تم سے لڑائی کریں تو فَقْتُلُوهُمْ، تو تم ان سے لڑائی کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے کفار کی جزا۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ اس سے رکے رہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑا معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور آپ ان سے لڑائی کرنا، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی تشدد یا کوئی ظلم و زیادتی باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے وہ اللہ رب العزت کا وہ ہر جگہ پر نافذ ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر وہ رک جائیں تو یاد رکھو اب جو ہے وہ حد سے بڑھنا جو ہے وہ یا زیادتی جو ہے وہ ظالموں پر ہی جو ہے نا وہ ان کی زیادتی لوٹ کر آئے گی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کے مہینوں کے بدلے میں حرمت کے مہینے ہیں، والحرمات قصاص، اور یہ جو حرمتیں ہوتی ہیں ان کا بھی بدلہ لیا جاتا ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، پس جو تم پر حد سے تجاوز کرے تو تم بھی اس پر حد سے تجاوز کر جاؤ۔ بمثل ما اعتدى علیکم، لیکن اس بقدر جتنی زیادتی اس نے کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور اس بات کو جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جب وقت آ جائے تو بخل اختیار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیک کام کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کے لیے تم مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تمہیں روک دیا جائے یعنی عمرہ کرنے کے لیے وہاں حرم کے اندر جانے سے تمہیں روک دیا جائے، مکہ مکرمہ میں نہ پہنچنے دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو آسانی سے میسر ہو تمہیں ہدی یعنی ذبح کرنے والا جانور، تو اس کو ذبح کرو اور جو ہے اس کے بعد احرام کو اتارنا۔ تو یہ یہاں سے جو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو حرم کے اندر جانے سے کسی بھی وجہ سے روک دیا گیا ہو، تو اب اس نے چونکہ احرام باندھ لیا تھا میقات کے پاس سے، تو اب اس کے احرام کو کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک جانور بھیجے گا، اور جانور جو ہے وہ حرم کے حدود کے اندر جا کر وہاں اس کو ذبح کیا جائے گا، اور اس کے ذبح ہونے کے بعد جو ہے یہ سر منڈا کر جو ہے احرام کھول سکتا ہے۔ تو یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پر بھی اختیار فرمایا تھا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم مت سر منڈانا، حلق یحلق حلقاً کا مطلب ہوتا ہے سر کو منڈانا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم اپنے سروں کو مت منڈانا، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ وہ جانور پہنچ جائیں اپنے ذبح گاہ میں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، اور جو کوئی شخص تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ، تو اب اس صورت میں یعنی وہ اب سر نہیں مڈا سکتا تو اب کیسے وہ احرام کھولے گا؟ تو فرمایا کہ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اس کو قربانی کرنے میں، صدقہ دینے میں اور روزے رکھنے میں، تینوں میں اس کو اختیار ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی کام جس پر وہ قدرت رکھتا ہو کر لے، اور پھر جو ہے سر منڈائے بغیر جو ہے احرام کھول لے۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ، پس اگر تم حالت امن میں ہو، یعنی تمہارے
تم امن حاصل کر لو تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، یعنی حالت امن کی ہے اور آپ جو ہے وہ حج کے سفر پر جا رہے ہو، تو اب کیا کرنا ہے، اگر کوئی شخص عمرہ اور حج دونوں کو ایک سفر میں کرنے کا ارادہ کر لے تو فمستیسر من الہدی، تو اس صورت میں جو جانور بھی اس کو میسر ہو وہ ساتھ میں لے لے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، پس جس شخص کو کوئی جانور میسر نہ آئے تو 3 دن کے روزے رکھے گا وہ ایام حج کے اندر، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے گا جب تم لوگ واپس لوٹ آؤ، تلک عشرۃ کاملہ، تو اس طریقے سے یہ 10 مکمل ہو جائیں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے ہے، یعنی تمتع کا حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل خانہ جو ہے مسجد حرام کے اندر نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اس طریقے سے ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔